آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور، میں ہوں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مرزا سلنگی صاحب۔ سلنگی صاحب، ہم نے پچھلی بار ایکسٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کہہ رہے تھے یہ کیا سرائیاں ہیں اور اداروں کی سب نقصان ہوتا ہے، اور اس سے پہلے جو لوگ اس طرح کی بات کرتے تھے ان کے اوپر بہت سارے آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ حملے دیے جاتے تھے، ان کو بڑے خطاب بھی دیے جاتے تھے۔ اب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اعلان کر دیا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اگلے 3 سال 19 اگست کو جی اگلے 3 سال ایک سال ان کا پورا ہوا 18 اگست کو، اگلے دن انہوں نے یہ کر دیا اپنی مطلب انہوں نے اینیورسری منائی ہے اپنی حکومت کی۔ اچھا، دو چیزیں ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن نہیں ہے، اصل میں یہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کو ایکسٹینشن دی ہے۔ تو دو چیزیں جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ کیا پھر یہ اس سارے تاثر کے اوپر انہوں نے مہر لگا دی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ صرف اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی وجہ سے حکومت کر رہے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان کی جو زمینی حقائق ہے اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات خراب کر کے کوئی سول حکومت زیادہ دیر چلی گئی، یہ ایک پاکستان کی تاریخی ایک سچائی ہے۔ تو عمران خان اگر اس حقیقت کو پیش نظر رکھ کے کوئی ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی پہلا کام عمران خان کو ان کی ایجاد نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ایکسٹینشنز ہوئی ہیں، سب سے پہلی ایکسٹینشن ہوئی تھی ایوب خان کی، پھر دوبارہ ایکسٹینشن بھی ان کو ملی فیروز خان نون نے دی، تو اس کے بعد سول حکومتوں نے جو ایکسٹینشن دی ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جو آخری حکومت تھی آپ کو یاد ہوگی 2010 میں یوسف رضا گیلانی نے پورے ٹینیور کی 3 سال کی ان کو دی، جنرل بادشاہ کو 1 سال کی دی۔ تو عمران خان نے یہ کوئی پہلا تجربہ نہیں کیا، لیکن اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ عمران خان جب یہ آ گئے اقتدار میں تو وہ اکثر تجزیہ کاروں کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیں گے کیونکہ یہ ان کے لیے ایک اچھا کرما ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن ایک یہ بات بتائیے کہ عمران خان صاحب کا جو بڑا ہی کلیئر ایک موقف رہا ہے ایکسٹینشن نہ دینے کے حوالے سے، اور وہ آپ نے بھی کئی بار دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار دیکھا ہے، تو ایسا کیا چکر چل جاتا ہے کہ مطلب یہ تو اصولی موقف ہے، یہ ان کا موقف رہا ہے۔ جب آپ یاد کریں کہ جب جنرل کیانی کو ایکسٹینشن دی گئی تھی تو عمران خان نے اور پی ٹی آئی کے اور جو رہنما ہیں جن میں شیرین مزاری بھی ہے، جن میں موجودہ صدر عارف الوی صاحب بھی ہیں، انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی کہ اس سے ادارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کئی انٹرویوز میں یہ بات کر چکے ہیں، یورپ کی مثالیں کہ عالمی جنگ جو تھی دوسری، اس کے دوران بھی کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دی۔ اسلامی تاریخ کی مثالیں موجود ہیں، حضرت عمر کی، خالد بن ولید کی، تو مثالیں تو وہ خود دیتے رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے کچھ اور بھی تو کہا ہے کہ عظیم لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ یو ٹرن لے، تو وہ مطلب جو اب تک جو ان کی حکومت ہے کون سا ایسا موقف ہے جس پہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا ہے، IMF کا ہو دوسرے ہو، تو اب یہ پاکستان کے عوام اس کے عادی ہو گئے۔ اچھا، میں بھی انہیں بیوقوف لوگوں میں ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اداروں کی مضبوطی کے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن میرٹ کا نظام چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ چلے عمران خان صاحب نے تو دے دی ایکسٹینشن، تو باجوہ صاحب جو ہمیں انکار کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ممکن ہے، یہ مطلب یہ ممکنات میں سے ہے کہ باجوہ صاحب انکار کرتے ہیں؟ آپ کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ جنرل وحید کاکڑ کو ایکسٹینشن آفر کی گئی تھی اور انہوں نے انکار کیا، اور وہ آج بھی بقید حیات ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جنرل آصف نواز سے واشنگٹن میں کسی نے پوچھا تھا کہ آرمی چیف کس کا بندہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے جو پوٹواری پنجابی ہے اس میں کہا تھا کہ جس کے چیچی کے اشارے پہ 7 لاکھ فوج حرکت میں آتی ہو وہ کسی کا آدمی نہیں ہوتا۔ تو آرمی چیف کو کوئی پاکستان کے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کوئی وزیر اعظم کہے کہ جی آپ ایکسٹینشن لیں اور وہ نہ لینا چاہے تو اس پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک
حقیقت ہے. اچھا، ایک جو توجہ پیش کی جا رہی ہے خطے کی صورتحال تو آپ کو پتہ دہائیوں سے ایسی ہے. جب سے افغانستان میں بدلنی شروع ہوئی تھی، ہم براہ راست اسی وقت اس جنگ میں ملوث ہو گئے اور پھر وہ ہمارے گھر میں ہمارے سہن تک وہ آ گئی. تو خطے کی صورتحال تو ہم نے دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہی ہوئی ہے، بہتر نہیں ہوئی. لوگوں باقی دنیا میں جو ریجنز ہیں وہ انٹیگریٹڈ ہوئے ہیں، ہم مزید یونیوں اور مزید مسائل کا شکار ہیں. یہ کتنی بڑی توجہ ہو سکتی ہے ٹو جسٹیفائی دس ڈیسیژن اینڈ اناؤنسمنٹ؟ یہ عمران خان صاحب نے ایک بہانہ کھڑا ہے کہ خطے کی سلامتی کی صورتحال کے پیش نظر میں یہ کر رہا ہوں. کسی کو اس پہ شک نہیں ہے کہ در حقیقت انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کے لیے ایک انشورنس پیکیج خریدنے کی کوشش کی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے وہ آرام سے 2023 تک نکال لیں گے. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ کچھ اور ہی کہتی ہے، لیکن ان کی منشا اس میں یہ ضرور. اپنی رائے بتائیں آپ کہ کیا ہوگا. میں جیسے پہلے بھی یہ کہتی کہ انہوں نے میں اس پہ ضرور کہتا ہوں، لیکن میں اس کی وضاحت کر دوں کہ سلامتی کی صورتحال جو ہے وہ واقعی خراب ہے، مخدوش ہے ہمارے مشرق میں بھی مغرب میں. لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ جب ایکسٹینشن کے بعد 2022 میں باجوہ صاحب کا دوسرا ٹرم پورا ہوگا تو اس وقت صورتحال جو ہے وہ کوئی بہت اچھی ہوگی. اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، تو پھر کیا اس وقت دوبارہ ایکسٹینشن دیں گے؟ اچھا، میں نے یہ جو دلیل ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ خطے کی جو خراب صورتحال ہے اس کا مقابلہ ادارے کرتے ہیں، کوئی فرد نہیں کرتا. اور پاکستان کی جو آرم فورسز ہے وہ بہت ہی ایک ڈسپلن آرگنائز انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے جو نظام ہے وہ کام کرتا ہے چاہے اس کا سربراہ کوئی بھی ہو. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اچھا، آپ نے کچھ ایسی کیا نہیں، اس میں میں اور کچھ اضافہ کروں. ادارے کی وجہ ادارے کا میں ایک چھوٹی سی بات ہوا ہے کہ ادارے کے اندر سے ماضی میں بھی کچھ بات میں پتہ چلا کہ وہاں سے جو ہے وہ ڈسپلیئر تھا یا ریزسٹنس تھی. کیا کوئی ایسی صورتحال اب اس اعلان کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے کہ ادارے کے اندر سے؟ میرے خیال میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی. پاکستان کی جو آرم فورس ہیں وہ بہت ڈسپلنڈ ہیں، اور یہاں پر کبھی چھوٹے افسروں کا کوئی کو نہیں ہوا. تو یہ کسی کے وہم و گمان میں ضرور ہوگا، لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو سسٹم ہے پرکس اینڈ پریولیجز کا، جو پوسٹ ریٹائرمنٹ جو پیکیجز ہیں ایک لیفٹیننٹ جنرل چاہے وہ سپرسیڈ بھی ہو جائے، تو ان کی جو بعد کی جو مراحت ہیں وہ اتنی ماشاءاللہ اچھی ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا جس سے اس ادارے کا ڈسپلن خراب ہو. تو مجھے اس میں کوئی خطرات نہیں ہیں. چھوٹی موٹی ناراضگی ظاہر ہے، ایک بندہ جو ان کی جگہ آنا چاہ رہا ہوگا وہ نہیں بنے گا تو وہ کوئی خوش نہیں ہوگا، لیکن وہ جو ان کی ناخوشی ہے وہ ایسے کسی انڈسپلن یا ایسی سرگرمی میں پر ختم نہیں ہوگی جس سے کہ ادارے کا موریل اور اس کا نظم و نسق جو ہے وہ خراب ہو. لیکن میں سلامتی کی صورتحال کے حوالے سے کہہ رہا تھا کہ اگر سلامتی کی صورتحال خراب بھی ہے تو اس کا مقابلہ ہماری تمام جو مسلح افواج کی برانچز ہیں وہ کرتی ہیں. آج کے دور میں صرف جو آپ کی بڑی فوج ہے وہ مقابلہ نہیں کرتی. ایئر فورس کا ایک بہت اہم رول ہے، آپ کی جو نیوی ہے اس کا ایک اہم رول ہے. تو کیا آپ سب کا برابر کا رول بنتا ہے؟ ابھی جو پلوامہ کے واقعے کے بعد جو بالاکوٹ کا واقعہ ہوا، یا جو بھارت کا جو مگ گرایا گیا، جو ان کے جو ایئر فورس کا جو ان کا جو پائلٹ جو کیپچر ہوا، تو یہ تو آپ کے ایئر فورس کی لڑائی تھی. تو کیا آپ ایئر چیف کو بھی توسیع دیں گے؟ پھر کیا آپ نیوی کے جو چیف ہیں ان کو بھی دیں گے؟ کیونکہ خطے کی صورتحال خراب ہے. پھر ان تمام فورسز کو انٹیگریٹ کرنے اور کوآرڈینیٹ کرنے کی جو فورس ہے، جو صاحب ہیں، جو سربراہ ہیں، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، کیا ان کو بھی توسیع دیں گے؟ تو یہ ایک ایسی دلیلیں ہماری حکومت میں کھڑی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، صرف اس ایکسٹینشن کی بات ساتھ کرتے ہوئے پاکستان میں جب افتخار چودھری صاحب جا رہے تھے تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ جوڈیشری جو ہے وہ بس پتہ نہیں اس پہ کیا ہو جائے گا، برا وقت آ جائے گا، وہ جا رہے ہیں خلاف. ساکر نثار جا رہے تھے، آپ نے سنا ہوگا، تو ان کے جو جان نثار تھے اس طرح کی. راحیل شریف جب جا رہے تھے، جانے کی باتیں جانے کی باتیں جا رہی تھی، بہت بڑی کیمپین تھی. دوسری طرف آتی مطلب رکشا ٹرک
کیانی صاحب کے حوالے سے اور کیانی صاحب کے حوالے سے بھی یہی کچھ ہوا. تو ہر دفعہ یہ کیوں ہوتا ہے پاکستان میں؟ کیا آج بھی ہم جو ساری پالیسی بناتے ہیں، جو ساری کہانی گھڑتے ہیں، وہ اس ایک کردار، ایک شخصیت جو سربراہ ہوتے ہیں کسی ادارے کا، اس کے ارد گرد بنتے ہیں، اور ادارے آج بھی کہیں پس منظر میں ہیں؟ کیونکہ ماضی میں ہمارے آرم فورسز کا ایک بہت بڑا سیاسی رول رہا ہے، اور حکومتوں کو بنانے اور گرانے اور توڑنے میں تو بہت ساری ایسی سیاسی قوتیں جن کی عوام میں جڑیں نہیں ہیں، وہ اپنے مفادات کو ان افراد کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ ان کو رہنا چاہیے، اصل میں وہ اپنے مفادات جو ہے اس کے لیے ایک لابنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ان شاید اس سربراہ کا قصور نہ ہو جو ان کے بدلے میں کچھ لوگ مراد اور سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے مفادات زیادہ بولتے ہیں. لیکن جو ادارے بنے ہوئے ہیں وہ جتنا ایک ادارے کے طور پر فنکشن کریں گے، جیسا اس میں روٹیشن کا سسٹم ہوگا، وہ اس ادارے کے لیے اچھا ہے. اچھا، آنے والے دنوں میں سب سے بڑا ادارہ جو چیلنج ہے، ہم امریکہ کے ساتھ کچھ تعاون زیادہ بڑھا رہے ہیں افغانستان سے اختلاف کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے انٹرنل ڈیسیجنس ہیں، ظاہر ہے ان کا ایک امپیکٹ تو وہاں پہ آئے گا، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ افغانستان کی، آپ کو یاد ہوگا جیسے وہ چیف پاکستان اسٹاف بنے تھے تو وہ ملاقاتوں کے لیے بھی گئے تھے، تو ہی ول پلے اے رول. صرف وہ فرد کے طور پر اپنا رول پلے نہیں کریں گے، لیکن جو ہمارے جو ادارے ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے. تو ایکسٹینشن کے بعد جو آخری میرا سوال ہے اس سے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس کے علاوہ بھی ری شفل کی باتیں ہو رہی ہیں، تو آخر میں ذرا یہ بھی بتائیں کہ یہ یو ٹرن کتنی دفعہ والا یو ٹرن ہے، کہ یا پھر کیبنٹ ری شفل ہونی ہے؟ ابھی 1 سال ہوا ہے. دیکھیں، اصل جو بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی چھلانگیں لگاتے ہیں. وہ ویسے تو ایتھلیٹ ہیں، تو چھلانگیں لگانا جو ہے وہ ان کے ماشاءاللہ فٹ ہیں، تو اللہ ان کو زندگی دے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ کتنی چھلانگیں لگاتے ہیں اور کتنی تبدیلیاں کرتے ہیں. بات یہ بھی نہیں ہے کہ 1 سال کے اندر آپ نے کابینہ کے کتنے اجلاس بلائے ہیں. بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی معیشت کتنی مضبوط ہوئی ہے، آپ کے جمہوری ادارے کتنے مضبوط ہوئے ہیں. اصل بات ان کی کارکردگی کی ہے. تو وہ کارکردگی اگر بہتر نہیں ہوتی تو اگر آپ ایک درخت سے دوسرے درخت پہ چھلانگ لگائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ فواد چودھری جو ہے وہ ان کے بلو آئی بوائے تھے، پھر جو ہے وہ ان کو ہٹا دیا گیا. اسد عمر جو ہے وہ معیشت کے وہ ایڈم اسمتھ تھے، لیکن وہ جس طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، اب سنا ہے کہ وہ دوبارہ فواد چودھری کو لے کر آ رہے ہیں. شمشاد بخاری جو ہے اس کی جگہ شہباز گل آ گئے. اب جو ہے وہ ندیم افضل چند جو ہے ان کی جگہ دوبارہ فواد چودھری آئیں گے. پھر جو ہے وہ بابر اعوان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ تو بالکل وہ بیکار مباش کچھ کیا کر پاجامہ ادھیڑ کر سیاہ کر والی بات ہے. بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اندرونی سیاسی استحکام کتنا لاتے ہیں، پارلیمان کی کارکردگی کتنی بہتر ہے. اب الیکشن کمیشن کے جو سندھ اور بلوچستان کے جو ارکان لائے گئے ہیں اس پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو جو گیا. کام کرنے کے ہیں، آپ نے بلدیاتی انتخاب پورا جو لوکل باڈی سسٹم ہے، آپ نے اس کو بہت عرصے سے ختم کیا. نیا نظام نیا نظام کہاں ہے اس پہ بات نہیں. تو یہ میرا خیال ہے اصل بات یہ ہے اب وہ چیئر گیم کھیل رہے ہیں. ایکسٹینشن کے حوالے سے جو ایک اہم جو سیاسی سوال ہے وہ حزب اختلاف کے حوالے سے ہے. جس دن یہ ایکسٹینشن کا اعلان ہوا اس سے 2 گھنٹے پہلے حزب اختلاف کی آل پارٹیز کانفرنس کا اجلاس ہوا مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں، جس میں شہباز شریف تشریف لائے، ان کی ناجب کمریا میں گھر تھا. بلاول بھٹو جو ہے وہ گلگت بلتستان گئے ہوئے تھے، تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ابھی اعلان ہونے والا ہے. لیکن اس پر حزب اختلاف نے ابھی تک کوئی اپنا موقف نہیں دیا، سوائے راجہ پرویز اشرف کے جو ان کا ذاتی بیان ہی ہوگا جنہوں نے اس کو ویلکم کیا ہے. احسن اقبال صاحب کا ایک جو چپ ہیں اس کو بھی تو وہ ہمارے ہاں جو مشرقیت میں چپ کو ہاں ہی کہتے ہیں. خاموشی جو ہے وہ دین رضامندی کہا جاتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو خاموشی ہے اس کے اندر ایک امید کی کرن چھپی ہے. پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ، اور کئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان نے اپنے جو تاش کے جو پتے تھے
اس میں جو آخری پتا تھا وہ کھیل چکے ہیں ایکسٹینشن دینے کا. اس کے بعد نومبر میں جب نیا ٹرم شروع ہوگا باجوہ صاحب کا، اس کے بعد عمران خان کے پاس کوئی اور تاش کا پتہ ہے نہیں. اس کے بعد جو ہے وہ حزب اختلاف کے کئی جو رہنما ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب جس طریقے سے عمران خان حزب اختلاف کو میڈیا کو دیوار سے لگائے ہوئے ہیں، اب وہ یہ کام چلے گا نہیں. جو طاقتور حلقے ہیں وہ ان کی حمایت نہیں کریں گے. اس کے بعد جو ہے ان کا عروج نہیں بلکہ زوال شروع ہوگا. اس امید پہ انہوں نے خاموشی، اسی وجہ سے وہ امید سے ہے کہ ان کے جو برے دن ہیں وہ شاید ختم ہوں. چلیں جی، ظاہر ہے شباب جب اختیارات کو استعمال کرتا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات کا ایکسٹینشن ہو چکی ہے. ہم اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اس خطے کی صورتحال میں بہتر ہو، پاکستان میں سیاسی استحکام ہو اور معیشت جس کا بار بار ہماری گفتگو میں ذکر آتا ہے، اس کی بہتری کا کوئی امکان، کوئی سمت، کوئی فیصلہ نظر آئے کہ واقعی ہماری معیشت بہتر ہو گئی ہے. چاہے اس کیبنٹ میں 10 ممبرز اور لے آئیں، سب کو نکال دیں، بالکل نئے وزیر لے آئیں، لیکن جب تک آپ عوام کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم نے اس 1 سال میں 1.25 سال میں اتنا کام کیا ہے اور اس کام کا یہ نتیجہ نکل رہا ہے، تب تک یہ اسی شعر کے مترادف ہے جو سلمی صاحب نے سنایا ہے. دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.